بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ جس شہر کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے اس قدر پیار تھا کہ آپ نے اسی جگہ دفن ہونا پسند کیا۔ کل قیامت کو اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھائے جائیں گے۔ یہ جگہ آج بھی ایسے معجزات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ شیخو پورہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ایک ایسی عورت بھی رہائش پذیر تھی جس کا گھر مٹی سے بنا ہوا، دیواریں ٹوٹی ہوئیں، جبکہ گھر میں چند میلے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ جبکہ اس عورت کا ایک اکلوتا بیٹا شیخو پورہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا تو وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر مدینہ کے ایک بڑے ہسپتال میں جاب کرنے لگا۔ اس نوجوان نے وہیں پر کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کی، اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ نوجوان کی والدہ کا نام مائی حلیمہ تھا، جو جانوروں کے گوبر کو اکٹھا کر کے پاتھیاں بناتی، ان سے حاصل ہونے والی رقم سے گھر کا گزر بسر کرتی۔ ایک بار اس کے بیٹے کو ماں کی حالت پر ترس آیا تو اس نے اپنی ماں کو عمرہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام باتیں اپنی بیوی سے چھپا کر رکھیں تاکہ اسے میری غریب ماں کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ مائی حلیمہ کی بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بنائی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ جھریاں تھیں۔ اس کے بیٹے نے ماں کی عمرہ میں مدد کے لیے ایک نوجوان کا بندوبست کیا جو ہر وقت اس کا خیال رکھتا۔ یہ نوجوان ہوٹل لے کر دینے والا ایک ٹریول ایجنٹ تھا۔ مائی حلیمہ نے مکہ میں عمرہ ادا کیا، اس کے بعد ٹریول ایجنٹ کے ساتھ مدینہ میں چلی گئی۔ مائی حلیمہ ٹریول ایجنٹ کو کہنے لگی، میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینا چاہتی ہوں۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دکھ سنانا چاہتی ہوں۔ ٹریول ایجنٹ انتہائی پریشان ہوا کیونکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ صرف ریاض الجنہ تک جا سکتی ہیں۔ اس نے مائی حلیمہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی بات پر بضد تھی۔ ٹریول ایجنٹ مائی حلیمہ کو چھوڑ کر کھانا لینے کے لیے چلا گیا تو واپسی پر اس نے دیکھا مائی حلیمہ غائب ہو چکی ہے، لہٰذا وہ مائی حلیمہ کو تلاش کرنے لگا۔ مائی حلیمہ اس نوجوان کو کہیں پر بھی نظر نہ آئی تو نوجوان روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گیا تو اس نے دیکھا مائی حلیمہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کا کونے میں بیٹھی ہے۔ تمام شرطیں اپنے اپنے مقام پر کھڑے لوگوں کو آگے جانے کا اشارہ کر رہے ہیں، جبکہ مائی حلیمہ ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جبکہ زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، میں نے اپنے بیٹے کو بڑی محنت سے پڑھایا، جب وہ بڑا آدمی بنا تو وہ مقدس شہر میں آ کر ماں کو بھول گیا۔ اے نبی، آپ نے تو ماں کی فرما برداری کا حکم دیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، مگر میرا بیٹا تیرے شہر میں آ کر کس طرح نافرمان بن گیا۔ نوجوان نے مائی حلیمہ کو باہر آنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ نوجوان نے شرطے سے مائی حلیمہ کی شکایت کی تو اس نے زبردستی اٹھا کر باہر نکال دیا۔ وہ نوجوان مائی حلیمہ کو لے کر ہوٹل کی جانب چل پڑا تو مائی حلیمہ کہنے لگی، میں نے ابھی بہت سے شکوے کرنے ہیں، لہٰذا میں جگہ سے باہر نہیں جاؤں گی۔ نوجوان مائی حلیمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، تمہارا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، خدا کے لیے ہمیں مشکل میں نہ ڈالو۔ نوجوان کی دلی خواہش تھی کہ وہ مائی حلیمہ سے جان چھڑوا لے کیونکہ وہ اس کی باتیں سن کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ ابھی تک اسی وجہ سے خاموش تھا کیونکہ اس کے بیٹے نے ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک بڑی رقم ادا کی تھی۔ اللہ اللہ کر کے نوجوان مائی حلیمہ کو ہوٹل میں لے آیا۔ مائی حلیمہ نے بڑی مشکل سے رات ہوٹل میں گزاری۔ صبح فجر کی نماز ہونے سے پہلے کہنے لگی، آج میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں گی، مجھے خاص طور پر بلاوا آیا ہے۔ نوجوان مائی حلیمہ کا پاگل پن دیکھ کر انتہائی حیران ہوا۔ چنانچہ مائی حلیمہ نوجوان کو لے کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئی اور کہنے لگی، اگر میں اندر سے باہر نہ آؤں تو میرے بیٹے کو کال کر کے بتا دینا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔
माई हलीमा इसके बाद रश में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर चली गई। फिर उसी जगह कोने में जाकर बैठ गई। रश की वजह से शुरतों को माई हलीमा दिखाई न दी। अभी वो दवाएं मांग रही थी कि लेडी पुलिस मौके पर पहुंच गई। चनाचा उन्होंने माई हलीमा को बाहर निकाला। माई हलीमा दहाइयां देते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाने दो, मुझे अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़ियारत हुई है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। नौजवान को माई हलीमा की हरकतों से इंतहाई ज्यादा गुस्सा आया। वो खुद से शर्मिंदा भी था कि वो एक ऐसी औरत की देखभाल कर रहा है जिसको पाकिस्तानियों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। उसने दिल में फैसला कर लिया वो कल डॉक्टर के पैसे वापस करके उसे माजरत करेगा। इसके बाद ये लोग होटल में आ गए। अभी नौजवान कुछ देर आराम करने के लिए लेटा ही था, जब उठा तो उसने देखा माई हलीमा होटल से गायब थी। अब की बार वो नौजवान आपे से बाहर होकर कहने लगा, अब मुझे इस माई का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। उसने माई हलीमा के बेटे को कॉल की, कल तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे, लिहाजा मैं आपकी वालदा की देखभाल नहीं कर सकता। इसके बाद उसने तमाम वाकया तफसील से बताया कि वो कह रही है अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे बेटे को कहना अपना वादा पूरा करना। चनाचा अब ये नौजवान माई हलीमा को मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तलाश करने लगा। इसने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चप्पे चप्पे में माई हलीमा को तलाश किया, मगर माई हलीमा उसे न मिली। अब ये नौजवान मदीना के मेडिकल सेंटर में गया तो उसे पता चला इस नाम की औरत तो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ये सुनकर नौजवान की हैरत की इंतहा न रही, उसकी आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए। उसने माई हलीमा के बेटे को कॉल की कि आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं रही, लिहाजा आप मदीना के फला मेडिकल सेंटर में पहुंच जाओ। माई हलीमा का बेटा जब अस्पताल पहुंचा तो दाढ़ी मारकर रोते हुए कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैं आपकी खिदमत न कर सका। वो खुद को कोस रहा था कि वो किस कदर बदबख्त है जो मदीना जैसे मुकद्दस शहर में माँ की खिदमत न कर सका। उसने माँ के साथ क्या किया। माई हलीमा का बेटा जब माँ की मैयत लेने के लिए गया तो अस्पताल वालों ने कहा इस औरत की आखिरी वसीयत के मुताबिक इसे जन्नतुल बकी में दफन किया जाना है। चनाचा माई हलीमा को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। माई हलीमा का बेटा कहने लगा, मैं अपनी माँ से इंतहाई नफरत करता था। इसकी वजह मैं अपनी माँ पर तरह तरह के इल्जामात लगाता कि तुम मेरी बारी फीसों के पैसे कहाँ से लाती हो, यकीनन तुम कोई बुरा काम करती हो, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ मुझसे कहती, बेटा मेरा अंजाम ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी, उस दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। दोनों नौजवान सोचने लगे, वाकई ये औरत एक अजीम औरत है, उस दिन मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी। दोनों नौजवानों को अपने किए पर बड़ी शर्मिंदगी थी। वही डॉक्टर जिसने माँ को छोड़ दिया हर फजर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा करता, इसके बाद माँ की कब्र पर जाता, माँ से माफ़ी मांगता कि उसकी खिदमत न कर सका। दोस्तों ये दुनिया आर्जी है, इससे पहले कि मेरे और आपके पास वक्त न हो वालदैन की खिदमत करनी चाहिए। किसी ने खूब कहा है, जब अक्ल होती है वक्त नहीं होता, और जब वक्त होता है तो अक्ल नहीं होती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।